الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو کام کریں، ایک ان پر درود بھیجیں اور دوسرے ان پر سلام بھیجیں۔ اور ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کے لیے پھر الٹا اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وسلم، اور اللہ نے سلامتی بھیجی، وسلم، اور اللہ سلامتی کو بھیج۔ تو آدمی جب اس بات پر غور کرتا ہے تو بہت عجیب بات لگتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم درود اور سلام بھیجو، بندہ کہتا ہے کہ اللہ آپ درود اور سلام بھیجیں۔ تو اس لیے اس بات کے سمجھنے میں الجھاؤ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا یہ امر، اللہ کا یہ حکم جب ہم لوگوں نے سنا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، تو ہم حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں اور ان کے غلاموں نے اس حکم پر نظر کی اور پھر دیکھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم ایک طرح سے عاجز آ گئے، تھک گئے، اور کوئی راہ معلوم نہیں ہوئی کہ اس بہترین اور اس پاکیزہ ہستی پر کیسے درود بھیجیں اور کتنا سلام ان کے لیے پڑھیں۔ تو اس سے عاجز ہو کے ہم نے درخواست کی کہ ہم نے کہا اے پروردگار، وہ ہستی اتنی بڑی ہے اور ان کے اتنے احسانات ہیں اور وہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ ہم اپنی عمر کا ایک ایک لمحہ بھی ان پر صلاۃ و سلام بھیجنے میں صرف کر دیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ، ہم اس بات سے تھک گئے اور عاجز آ گئے، اور اللہ آپ ہی سے درخواست ہے کہ آپ ان کی ہستی کے شایان نشان درود ان پہ نازل کریں اور اللہ رحمتوں کی بارش ان پر برسائیں جیسا کہ ان کا حق بنتا ہے۔ تو ہم نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، ہم نے اپنی عدم استطاعت کا اظہار کیا، اور ہم نے اپنی احاطہ نہ کرنے کی صلاحیت کا اظہار کیا اور اللہ سے یہ درخواست کی کہ اللہ آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اللہ آپ ہی ان پر سلام بھیجیں جیسے کہ ان پہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اور کیا اچھا درود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا گیا کہ افضل ما جزیت اللہ، افضل سب سے جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور سلام بھیجے، افضل ما جزیت نبیا عن امتہ و رسولا عن قومہ، اللہ بہتر سے بہتر درود جو کسی نے بھی اپنے نبی کے لیے پڑھا ہو، اور بہتر سے بہتر سلام اللہ جو آپ نے کسی بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما، اس لیے کہ ان کے احسانات اتنے ہیں کہ آدمی حقیقت میں غور کرے تو دنیا کی کوئی بھی کوئی قیمتی سے قیمتی چیز
اور دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بڑی سے بڑی نعمت، اللہ کی کوئی بھی رحمت اور اللہ کا کوئی بھی احسان، وہ سب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہے۔ اللہ جنت دے گا ایمان والوں کو، اور ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا نام ہے، انہوں نے بتایا۔ اللہ کسی شخص کی نماز اور روزے کو قبول کرے گا تو اسی وقت قبول کرے گا جب ان کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ انہوں نے سکھایا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی، انہوں نے سکھایا ہے کہ روزے کیسے رکھنے ہیں، انہوں نے سکھایا ہے کہ حج کیسے کرنا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ سود کیا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ رزق حلال کی کیا اہمیت ہے، انہوں نے والدین کے حقوق متعین کیے تو ان کے کرنے سے یہ حقوق متعین ہوئے۔ وہ کہہ دیتے کہ کوئی حق نہیں ہے تو کوئی حق نہ ہوتا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی اخلاقیات کے مراتب متعین کیے ہیں، اور تب جا کر انسانیت کو اس کے حقوق ہمارے نزدیک ملے۔ انہوں نے بیوی اور شوہر کا حق بتایا ہے، تب جا کر حق ثابت ہوا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ والدین کے ذمے کیا کیا اپنی اولاد کے حقوق ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ کیسی تربیت کرنی ہے، تب جا کر حقوق متعین ہوئے ہیں۔ اگر وہ کہہ دیتے کہ ماں کا کوئی حق نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی، کوئی بھی ماں کا حق دریافت نہ کرتا، تسلیم نہ کرتا۔ وہ انسانی جذبات اپنی جگہ پہ، لیکن دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کے اور ہمارے درمیان حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو۔ ایمان اور جنت سے لے کے دنیا کی رات، آرام اور آسائش تک، حتیٰ کہ صبر ہے، زہد ہے، تقویٰ ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، کفر سے بچنا ہے، یہ سب کی سب چیزیں اسی ہستی کے گرد گھومتی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کفر یہ ہے، ہم بچتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم اسی لیے اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اگر وہ کہہ دیتے بالفضل محال کہ اللہ دو ہیں اور تین ہیں تو ان کے ماننے والے دو اور تین ہی مانتے، پھر کون ایک مانتا؟ اسی لیے اللہ بار بار حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا، اپنے تعلق کا اظہار فرماتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ وہ تعذروه، اور تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، اور اللہ فرماتا ہے وتوقروه، اور تم ان کا وقار اور ان کے احترام کو ہمیشہ برقرار رکھنا۔ اور اللہ کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پہ ہے کہ قیامت میں وہ گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ایمان کی امت تک پہنچا دیا تھا۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بقعی تشریف لائے، اور بقعی غرقد میں کھڑے ہوئے، اور آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بقعی میں دفن ہونے والے مردوں کے لیے دعا مانگی۔ یہ وہ اصل ہے کہ ہم قبروں پر جا کر جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اس کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور آپ نے فرمایا تم بہت اچھے ہو، اور اچھا ہوا دنیا سے چلے گئے۔ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم اچھے نہیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم سے زیادہ اچھے ہیں جو دنیا سے چلے گئے۔ ہم نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم اچھے نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا ابھی تو تمہاری زندگیاں باقی ہیں، اور یہ امتحان سے فارغ ہو کر چلے گئے، ایمان لے گئے اپنے ساتھ، مراد یہ تھی۔ اور پھر فرمایا کہ ابھی تو مجھے دنیا سے جانا ہے، اور میرے بعد جو تم پہ آزمائشیں آئیں گی کچھ نہیں میں کہہ سکتا، یہ سب سے اچھے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے۔ بقعی غرقد میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے دعا مانگی اور جن کے لیے آپ نے شہادت اور گواہی دی،
یہ آپ کی شہادت ہے کہ وہ لوگ اچھے تھے دنیا سے چلے گئے. ہمارا ایمان اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور ہم نے آپ کو بھیجا آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنائے. جتنی خوشخبریاں انہوں نے دی اور انہوں نے پہلی ضرب لگائی اور فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے پروردگار کے وعدے پورے ہوئے، سچے وعدے اس ذات پاک نے کیے، اور پھر عدل اور انصاف ہو گیا دنیا میں. اور آپ نے فرمایا دوسری مرتبہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے پروردگار کے وعدے پورے ہوئے صدق اور عدل کے ساتھ. اور تیسری مرتبہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ تنہا ہوئے ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ خندق میں پتھر توڑتے ہوئے 3 مرتبہ آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، جب میں نے پہلی مرتبہ کدال اٹھایا تم نے مجھ سے یہی کہا کہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا، اور میں نے پہلی مرتبہ جب اس کو مارا تو اس سے چنگاریاں نکلی، اور ان چنگاریوں کی روشنی میں نے شاہ ایران کے محلات دیکھے کہ میری ضرب سے وہ ٹوٹ گئے. یہ نبی کا فعل ہے، یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرب لگانا ہے. اور آپ میں نے دوبارہ جب مارا تو میں نے دیکھا کہ روم عیسائی حکمرانوں کے محلات ٹوٹ گئے، اور فرمایا میں نے تیسری مرتبہ جب مارا تو یمنیوں کے محلات ٹوٹ گئے. اور آپ نے فرمایا میرے لیے عجیب بات ہو گئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. اور آپ نے فرمایا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے کہا میرے پروردگار کی بات پوری ہو کے رہے گی، یہ سچی چیز ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اور انصاف دنیا میں قائم ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا. وہ اس ہستی نے یہ بتایا اور یہ دکھایا لوگوں کو اللہ نے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس طرح سے پوری ہو رہی ہے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے کہ جو تم افعال کرتے ہو، جو کام کرتے ہو، عالم معانی میں ان چیزوں کا کیا اثر پڑتا ہے. ایک ہے لفظ اور ایک ہے معانی. آدمی کا شعور جب معانی کی دنیا سے بلندتر ہو جاتا ہے تب جا کر حقائق کھلتے ہیں. اشیاء کے حقائق ایسے ہی نہیں سمجھ میں آتے، ہم تو الفاظ کو نہیں سمجھ پاتے، حقائق کی دنیا اس سے بھی بلندتر ہے. 3 آدمی آئے، اور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس مجلس کے لیے حدیث ہے جہاں بیٹھ کے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. دین کے نام پہ اگر وہی باتیں بار بار دہرانی ہے اور علم میں اضافہ نہیں ہوتا تو یہ حدیث اس کے لیے نہیں ہے. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ تو علم میں، عمل میں، اخلاقیات میں فرق پڑتا ہے، اور اصل فرق جو پڑتا ہے وہ انسانی اخلاقیات ہیں کہ اللہ پہ توکل، ذوق، دنیا سے بے رغبتی، اتباع سنت، اور حسد اور دکھ اور غم اور ان چیزوں سے نجات ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے دیکھتے رہے. 3 آدمی آئے اور تینوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. ایک پیچھے بیٹھ کے بالکل آخر پہ، اور تیسرے جو تھے وہ واپس چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قریب ہوا میرے آ کے بیٹھ گیا اللہ نے اسے اور قریب کر لیا، جو پیچھے بیٹھ گیا وہ پیچھے ہی رہ گیا، اور جو چلا گیا اللہ نے اس سے بھی منہ پھیر لیا. یہ عالم معانی میں اثر پڑا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ ان کا دین، ان کی احادیث اور ان کی چیزیں جہاں پڑھی اور سنی جاتی ہیں وہ مجالس اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ کرتی. ایک بہت بڑے محدث کہتے تھے، وہ کہتے تھے میں نے ابو زرع کو دیکھا رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا. ابو زرع
اتنے بڑے آدمی تھے کہ بڑے بڑے محدثین کہتے تھے کہ اگر حدیث میں اللہ نے امامت کسی کو دی ہے تو اس شخص پہ ختم ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ مشرق اور مغرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اتنا کوئی نہیں جانتا جتنا یہ جانتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے انہیں دیکھا تو آسمان میں وہ فرشتوں کی امامت کرا رہے تھے، فرشتے ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا؟ انہوں نے کہا 10 لاکھ احادیث اس ہاتھ سے لکھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھا ہے۔ اللہ نے مجھے بلایا اور اللہ نے کہا کہ تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی مرتبہ صلاۃ و سلام پیش کیا ہے کہ ہم تجھے فرشتوں کا امام نہ مقرر کر دیں، اور حکم ہوا کہ فرشتوں کو کہو اس کے پیچھے نماز پڑھا۔ 10 لاکھ مرتبہ اگر انہوں نے لکھا تھا اور اللہ نے قبول فرما لیا تو 1 کروڑ تو سیدھا سیدھا ہو گیا نا، کیونکہ نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حق بنتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ نے ساری چیزیں عنایت فرمائی۔ ہم جب اس کو مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، تو پھر امتیوں کا حق ہے کہ کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں اور درود بھیجیں۔ ہم نے کہا پروردگار جتنے ان کے احسانات ہیں اور جتنے وہ عظیم ہستی تھی، اللہ ہم عاجز ہیں، ہم نہیں بھیج سکتے، اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، اے رب تو ہی اپنی شان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیج، اور اے رب ہم تو درخواست کرتے ہیں کہ ان پہ درود بھیج۔ یہ درود ہے کیا؟ فارسی کا لفظ ہے، عربی میں جسے صلاۃ کہتے ہیں نا، اسی کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ درود ہے، رحمت۔ صلاۃ کے متعدد معانی ہیں، 16 سے زیادہ معانی لکھے ہیں اہل لغت نے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ ان پہ صلاۃ بھیجتا ہے تو اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ ان پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے زیادہ قیامت میں کون قریب رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوابات دیے ہیں۔ ایک سوال یہی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا، اور ایک سوال یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، اور اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں واحد آدمی ہے معاذ جو کہتے ہیں مجھے تنہائی میں ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مجھ سے کہا واللہ انی لاحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم تجھ سے بڑی محبت ہے۔ واحد آدمی ہے جن کا ہاتھ پکڑ کے یہ بات کہی ہے۔ تو مجھ سے فرمایا معاذ تمہیں ہم سے محبت نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں، مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا معاذ جب بھی نماز پڑھو نا تو آخر پہ سلام سے پہلے میں تمہیں ایک تحفہ دوں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول تحفہ دیں، محبت کی یادگار، محبت کا تحفہ کتنا عزیز ہوتا ہے۔ مجھ سے کہا کہ معاذ دیکھو پھر اس طرح کیا کرو کہ جب تم نماز پڑھ لو تو آخر پہ سلام سے پہلے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد کر، اللہ میں اچھی طریقے پہ تجھے یاد کرتا رہوں، اللہ اچھی سے اچھی تیری عبادت کروں، اللہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اللہ میری مدد فرما میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت تھی، بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، کیا کہنے ان کے کتنی، وہ تو ایسی ہستی ہے کہ کئی جمعے ان پہ لگائے جائیں تب بھی ان کے حالات نہیں بیان کیے جا سکتے۔ معاذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن فتح ہوا تو یمن کے 5 حصے کیے، 5 ٹکڑے کیے، 5 صوبے بنائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کے بھیجا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو دوسری جگہ پہ، تیسری جگہ پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، چوتھی جگہ پہ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کو، 5ویں جگہ پہ معاذ کو بھیجا اور کہا معاذ وہاں جاؤ اور حکومت سنبھال۔ معاذ رضی اللہ عنہ کتراتے تھے،
انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چھوڑنا ان کے لیے بڑی مشکل چیز تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہ گئے اچھا اللہ کے رسول آج جاتا ہوں, اچھا آج جاتا ہوں, اچھا کل جاتا ہوں, اچھا آج جاتا ہوں. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پہ طے فرما دیا اور کہا معاذ کل صبح کی نماز کے بعد میں تمہیں رخصت کروں گا, اپنا سامان سب باندھ کے لے آنا. معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اب مجبور تھا. اگلے دن میں نے اونٹنی اپنی بٹھائی اور فجر کی نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کے فجر کے بعد تنہا آئے. مجھے کہا بیٹھو. میں نے کہا اللہ کے رسول نہیں, آپ پیدل زمین پہ, اور میں نہیں فرمایا نہیں معاذ بیٹھو. میں بیٹھ گیا. کئی میل تک میرے ساتھ مسلسل پیدل چلتے رہے اور مجھے کہتے رہے معاذ جا رہے ہو نا, دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا, اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا. اچھا معاذ یہ کرنا ہے, دیکھو معاذ کیسے فیصلے کرو گے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول خدا کی کتاب. فرمایا اس پہ نہ ملے, میں نے کہا آپ کی سنت. فرمایا اس میں نہ ملے, میں نے کہا میں اجتہاد کروں گا. بڑے خوش ہوئے, ہاتھ رکھا میرے جسم پہ, فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے خدا نے تمہیں اس چیز کی توفیق دی جس سے میں بڑا خوش ہوا ہوں. پھر فرمایا معاذ دیکھو یہ کام کرنے ہیں, یہ نہیں کرنے, یہ نہیں کرنے. معاذ کہتے ہیں جو اصل کھٹکا مجھے لگا ہوا تھا نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اس بات کو اور مجھ سے کہا کہ معاذ اچھا جا رہے ہو, لعلک مررت بقبری و بمسجدی ھذا, اب جب واپس آؤ گے تو پھر ہم نہیں ملیں گے, ہماری قبر ہوگی اور یہ مسجد ہو گئی. معاذ کہتے ہیں میں رو پڑا. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نہیں ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے, لیکن آنسو چھپانے کے لیے چہرہ مدینہ منورہ کی طرف کر لیا. معاذ انہ للناس بی المتقون, قیامت میں میرے سب سے قریب میرے وہ امتی ہوں گے جو متقیوں اینما کانوا, دنیا کے جس حصے میں بھی رہے ہوں اور جس وقت میں بھی وہ آئیں, جس صدی میں بھی آئیں, میرے نزدیک سب سے قیامت میں وہ ہوگا جو متقی. معاذ آئے اور قبر مبارک میں بیٹھے رو رہے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت آ گئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا معاذ روتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ معاذ میری قبر پہ آؤ گے اور ہماری مسجد میں آؤ گے, ہم نہیں ہوں گے. وہ وعدہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا تھا کہ معاذ جیسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا دنیا میں ایسے ہی رہنا. اور میں رو اس لیے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑی دنیا میں نے اکٹھی کر لی, بڑا مال آ گیا, پیسے آ گئے. امیر المومنین ویسے تو نہیں رہا جیسے وہ چھوڑ کے گئے. ایک تو انہیں فرمایا, دوسری جگہ آتا ہے آپ نے فرمایا سب سے زیادہ قریب میں تمہیں بتاؤں میرے کون ہوگا؟ فرمایا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑتا ہے قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب. اس لیے لیکن حاصل ایک ہی ہے, جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑے گا اتنا ہی ظاہر ہے پاک اور متقی ہوتا جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی تھی کہ ان پہ درود بھیجیں, ان پہ سلام بھیجیں. سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سے پوچھیں اس کی کتنی قدر و قیمت تھی. سعد رضی اللہ عنہ نے دعوت کی. اب تو گیا بھائی, آئندہ انشاءاللہ.